کبھی آپ غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں پڑھیں، جب صحابہ کرام سے حضور نے مشورہ فرمایا کہ ان قیدیوں کو کیا کیا جائے، تو حضرت عمر نے اور حضرت سعد نے مشورہ دیا کہ انہیں حضرت مولا علی کے بھی رشتہ دار یہاں پہ موجود ہیں، حضرت امیر حمزہ کے بھی موجود ہیں، میرے رشتہ دار بھی اور صدیق اکبر کے رشتہ دار بھی موجود ہیں، آپ ہمیں تلواریں دیں اور ہمیں حکم دیں ہم اپنے رشتہ دار قیدیوں کی جو گردنیں ہیں وہ اڑا کے رکھ دیں۔ تو پھر صدیق اکبر سے حضور نے مشورہ لیا، تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن سلوک والا معاملہ ہو جائے وہ زیادہ بہتر ہے، اور اس لیے بہتر ہے کہ ان کے پہلے 70 سردار مارے گئے ہیں اور یہ 70 قیدی ہیں، ان میں سے کئی قیدی ایسے بھی ہوں گے جو اپنی رضامندی سے جنگ میں نہیں آئے ہوں گے، انہیں لایا گیا ہوگا زبردستی طریقے سے، کوئی مشکلات ہوں گی ان کے لیے۔ تو میرا یہ مشورہ ہے، رائے یہ ہے آپ فدیہ لے کے ان کو رہا کر دیں۔ اس وقت حضور علیہ السلام کے داماد ابو العاص بھی ان قیدیوں میں شامل تھے، حضور کے چچا حضرت عباس بھی شامل تھے۔ جب حضور نے فدیہ کا اعلان فرمایا کہ فدیہ دے جائیں، اپنے قیدیوں کو چھڑا کے لے جائیں، اس وقت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کی بڑی صاحبزادی ہیں، انہوں نے اپنا زیور حضور کی خدمت میں بھیجا کہ یہ زیور قبول کریں اور میرے خامد کو چھوڑ دیں بطور فدیہ۔ جب زیور کو حضور علیہ السلام نے دیکھا تو اس میں ایک ہار بھی تھا، جب ہار کو حضور نے دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا یہ وہ ہار ہے جو سیدہ خدیجہ کا ہار ہے۔ سیدہ خدیجہ کی حضور کو یاد آ گئی، یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ہار ہے، اور فرمایا صحابہ کرام سے کہ یہ سیدہ زینب کی شادی پہ سیدہ خدیجہ نے اپنی بیٹی کو دے دیا تھا، تو سیدہ زینب نے وہی ہار بھیجا اپنے خامد کو چھڑوانے کے لیے۔ یہ جو معاشرے میں ایک روایت ہے نا کہ خامد ہی اپنی بیوی پہ سب کچھ لٹاتا ہے اور بیوی تو اس کے ذمے پہ ہے، وہ کھانا پینا اور اس کے لباس اور دیگر معاملات، یہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کبھی تاریخ پڑھ کے دیکھیں کتنی ایسی خواتین ہیں جس نے اپنے پورے گھر کی ذمہ داریاں اٹھائی ہیں اور اپنے خامد کو مشکل وقت میں سہارا دیا ہے۔ تو سیدہ زینب ایک عظیم مثال ہے، اپنے ماں کا دیا ہوا ہار حضور کی خدمت میں پیش کر دیا ہے کہ میرے خامد کی فدیہ کے بدلے میں چھوڑ دیں۔ تو سرکار علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا یہ قیدی تمہارے ہیں کیونکہ جنگ تم نے لڑی ہے، اگر تم مجھے اجازت دو تو یہ ہار میں اپنی بیٹی کو واپس کرنا چاہتا ہوں۔ تو صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کیا ہے یہاں پہ، آپ حکم فرمائیں تو ہم 70 قیدی بغیر فدیہ کے چھوڑ دیں، اس ہار کی کیا، اس ایک قیدی کی کیا اہمیت ہے، آپ زیور بھی سیدہ زینب کو واپس بھیج دیں اور ابو العاص کو بھی چھوڑ دیں۔ تو اس وقت کئی قیدی ایسے تھے، انہوں نے کہا جناب آپ چاہیں تو ہمیں قتل کر دیں، چاہے تو ہمیں آزاد کر دیں، ہم چونکہ غریب ہیں ہمیں پیچھے سے چھڑانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا اور پیسے ہمارے لیے کوئی نہیں بھرے گا۔ تو جن کے پاس پیسے نہیں تھے حضور علیہ السلام نے ان کو بغیر فدیہ کے چھوڑ دیا، بغیر پیسوں کو چھوڑ دیا، فرمایا ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اور وہ حضرت ثمامہ کا کتنا عظیم واقعہ ہے، جب وہ ایک موقع پہ قیدی بنے اور صحابہ کرام نے انہیں مسجد نبی کے پلر کے ساتھ جو ہے وہ آ کے ستون کے ساتھ باندھ دیا، تو ہر نماز ٹائم جب حضور تشریف لاتے تو اس سے پوچھتے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو وہ کہتا تھا جناب آپ کی مرضی ہے، اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو میرے پیچھے کچھ لوگ ہیں وہ بدلہ لینے کے لیے ضرور آئیں گے، اگر آپ فدیہ لینا چاہتے ہیں آپ حکم فرمائیں آپ کو کتنا پیسہ چاہیے، اگر آپ ویسے مجھے چھوڑ دیں تو میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے تیسرے دن بغیر فدیہ کے اسے چھوڑ دیا، حضرت ثمامہ جو بعد میں صحابی بنے، جب چھوڑ دیا تو یہ مدینہ منورہ سے باہر آئے ہیں، غسل کیا ہے اور غسل کر کے دوبارہ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور اسلام کو قبول کیا اور حضور علیہ السلام کی ذات پہ ایمان لے کے آئے ہیں۔ یہ اسلام کا حسن سلوک تھا۔ آپ کبھی اسلام کے قیدیوں کے بارے میں اسلام کا جو اجمالی موقف ہے وہ پڑھ کے دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں۔ جو مائیں چھوٹے بچوں والی ہوتی تھیں ان کے بارے میں صحابہ کرام کو حکم تھا کہ وہ شیر خوار بچے جو دودھ پینے والے ہیں انہیں ماؤں کے ساتھ رکھا جائے۔ یہ دیگر جو تہذیب ہیں یا دیگر جو مذاہب ہیں جیسے امریکہ ہے یا غیر مسلم جو ریاستیں ہیں، اگر ہم وہاں پہ گلہ کریں تو ہمیں سمجھ بھی آتی ہے، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے یہ سہولتیں اب ہمارے ملک کی جیلوں میں بھی نایاب ہوتی جا رہی ہیں۔
ہمارے ملک کی جیلوں میں بھی یہ سہولتیں نہیں ملتی، بچے کہیں رو رہے ہیں اور ماں کسی اور جگہ پہ ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے ماں کو اولاد سے جدا کر دیا اور اولاد کو ماں سے جدا کر دیا، قیامت والے دن اللہ اس بندے کو اپنے ان دوستوں سے جدا کر دے گا جن سے اس کو امید ہوگی کہ میں ان کی وجہ سے بخشا جاؤں گا اور یہ میری شفاعت کریں گے۔ اللہ ان دوستوں کو اور ان رشتوں کو اس آدمی سے دور کر دے گا جس نے دنیا میں کسی ماں کو بچوں سے دور کر دیا۔ اسلام یہ حکم دیتا ہے اگر خواتین کسی جرم میں گرفتار ہیں تو وہ اپنے شیرخوار بچوں کو ساتھ رکھیں، اور اسلام 4 مہینے کی مدت مقرر کرتا ہے کہ جو اسلامی ریاست ہے وہ خاص قسم کے کمرے بنائے جو مکمل محفوظ ہوں۔ اگر 4 مہینے سے زیادہ اس خاتون نے وہاں پہ رہنا ہے تو اس کو اپنے خاوند کے ساتھ جو ایک ضرورت ہوتی ہے میاں بیوی کی وہ پوری کرنے کے لیے وقت دیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو پڑھ کے اور اللہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں کتنے لوگ ایسے تھے جو قیدی بن کے آتے، صحابہ کرام کی قید میں رہتے، پھر جب وہ ان کو رہا کیا جاتا تو پھر وہ واپس جانے کے لیے تیار ہی نہ ہوتے، وہ کلمہ پڑھ کے ہمیشہ کے لیے حضور کے پاس رہنا چاہتے۔ حضرت زید بن حارثہ کا کتنا عظیم واقعہ ہے، جب ان کے والدین کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا مکہ معظمہ میں ہے تو چچا اور والد آئے حضرت زید بن حارثہ کو لینے کے لیے، حضور کی خدمت میں پہنچے ہیں، تشریف فرما ہوئے تو اور اپنا تعارف کروایا ہے کہ ہمارے بیٹے کو کسی نے اٹھایا تھا باہر، پھر وہ مختلف جگہوں پر بکتا تو اس کی والدہ تو پریشان ہے اور وہ سارا دن اس دن سے دروازے پہ بیٹھی رہتی ہے کب میرا بیٹا آئے گا زید بن حارثہ۔ تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس وہ غلام ہے، آپ بتائیں کتنے پیسے آپ کو چاہیے، جو کہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، آپ حضرت زید بن حارثہ سے پوچھ لیں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ لے جائیں۔ آپ قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے اور احادیث مبارکہ میں ذکر ہے، جب سگا باپ اور سگا چچا حضرت زید بن حارثہ سے کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ واپس چلیں، حضور سے ہم نے اجازت لے لی ہے، آپ جانتے ہیں زید بن حارثہ نے کیا کہا کہ ابا جی آپ چلے جائیں، اماں جی سے کہیں اگر کبھی ان کا دل کرے تو یہاں ملنے کے لیے آ جائیں، میں حضور کو چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتا۔ اس دور کی بات ہے جس دور میں غلاموں کے حقوق ہی نہیں تھے، جس دور میں غلاموں کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا، اس قدر حضور نے محبت سے نوازا ہے۔ اور جب بدر کے قیدیوں کو وہ ہاتھ بندھے ہوئے تھے، مولا علی باہر کھڑے ہیں جس خیمے میں حضور ہیں، تو دیکھا حضور کروٹیں بدل رہے ہیں، سکون نہیں آ رہا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان قیدیوں میں تھے، حضور کے چچا۔ تو حضرت مولا علی اندر تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں آپ بے چین ہیں۔ فرمایا کہ عباس کی جو رسیاں آپ نے ان کے ہاتھوں میں باندھی ہیں انہیں تھوڑا سا ڈھیلا کر دیں، ڈھیلا کر کے آ گئے۔ پھر دیکھا حضور پھر کروٹیں بدل رہے ہیں، پھر پوچھا یا رسول اللہ میں نے تو وہ کھول دی ہوئی ہیں، اپنا ڈھیلی کر دی ہوئی ہیں رسیاں۔ فرمایا نہیں، دوسرے قیدیوں کی بھی ڈھیلی کر دیں، دوسرے قیدیوں کی بھی رسیاں ڈھیلی کر دی گئی۔ پھر دیکھا حضرت علی نے کہ حضور پھر کروٹیں بدل رہے ہیں، تو پھر پوچھا یا رسول اللہ اب کیا معاملہ ہے؟ فرمایا ان کی تکلیف سے مجھے نیند نہیں آ رہی، حضرت عباس کی رسیاں بھی کھول دیں، دوسرے جو قیدی ہیں ان کی رسیاں بھی کھول دیں۔ جب میں نے رسیاں کھولی ہیں تو پھر میں نے دیکھا حضور چین کی نیند سوئے۔ تو ہمارے معاشرے میں جو لوگ جیلوں میں جا کے رہتے ہیں یا تھانوں میں جا کے رہتے ہیں وہ خائف ہوتے ہیں، وہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی شکایات ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر وہ مجرم ہیں تو ان کی جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں آپ انہیں سزائیں دیں، لیکن اپنی طرف سے زیادتیاں نہ کریں۔